تو میں بلا تاخیر اپنے پہلے اسپیکر کو مدعو کرنا چاہتا ہوں، اور جو ہمارے پہلے اسپیکر ہیں وہ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، اور وقتاً فوقتاً آپ ہمارے شعبہ میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور آپ کی سرپرستی ہمیں حاصل رہتی ہے۔ میری مراد علامہ الیاس ستار صاحب سے ہے۔ علامہ الیاس ستار صاحب الہامی مذاہب اور تقابل ادیان کے ماہر ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر آپ کے مقالات سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ آپ کا شمار اپنی عنوان پر خاص اہل علم میں ہوتا ہے۔ میں بلا تاخیر دعوت کتاب پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں میں ملتمس ہوں الیاس ستار صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے نظارے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا اسپیکر بنا دیا بندے کو تاکہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتا ہے نا کب تک رہے گا، جب تک زندگی یہ بول کے جائے۔ تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا دونوں آتھر صاحبان کو، کیونکہ ایک تو میرے لیے نئے ہیں اور ایک عمیر بھائی میرے لیے بہت پرانا ہے، اور یقیناً ان کا مطالعہ بہت اچھا ہوتا ہے، بلکہ ایک ان کے ساتھ میں قادیانیت میں تھوڑا سا سیشن ہوتے رہتا ہے، کچھ ان کے پوائنٹس بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو آج کا موضوع جو ہے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یہ بہت خوبصورت موضوع ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ۔ عظیم مسلم صوفی ابن عربی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک شخص نمودار ہوا جو ان کے آبا و اجداد کا میں سے ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کی وفات کو کتنا وقت ہوا؟ اس شخص نے جواب دیا 40,000 سال۔ میں نے کہا لیکن یہ عرصہ تو اس سے زیادہ ہے جو ہمارے اور آدم کے درمیان ہے۔ اس شخص نے پوچھا تم جس آدم کی بات کر رہے ہو اس آدم کی جو تم سے قریب ترین ہے یا کوئی اور؟ تب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 آدم سے زائد آدم کی تخلیق کی ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا شاید یہ شخص جو میرے آبا و اجداد میں سے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے پچھلے آدموں میں سے تھا۔ اس خواب کو اور حدیث کو قرآن، تورات اور سائنس کے روشنی میں انشاءاللہ آج بالکل صحیح ثابت کریں گے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ حضرت علی کے پرپوتے امام جعفر کے والد امام باقر کا فرمان ہے کہ باخدا اللہ نے 10,00,000 جہان بنائے اور 10,00,000 آدم بنائے اور تم اس جہانوں اور ان آدموں میں سے آخری ہو۔ قرآن شریف میں سورہ اعراف کا 189 آیت میں اس اللہ نے تم کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑ بنایا۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو وہ حاملہ ہو گئی اور سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی تھی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے کہا دعا کی اللہ سے کہ اگر تم ہم کو صحیح سالم اولاد دے دو تو ہم شکر گزاری کریں گے۔ اس اگلی آیت میں جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں دونوں اللہ کے شریک ٹھہرانے لگے۔ لوگ اس آیت 189 میں آدم اور بی بی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا مراد لیتے ہیں، جبکہ اس آیت میں آدم مراد نہیں ہے، کیونکہ 190 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ ان کا جو فعل تھا وہ شرک تھا، اور آدم علیہ السلام کسی بھی لحاظ سے مشرک نہیں ہو سکتے۔ اب سورہ الاعراف کی آیت میں دونوں مشرک میاں بیوی جو براہ راست مٹی سے پیدا ہوئے تھے، یہ آدم علیہ السلام سے قبل کے انسان تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد براہ راست مٹی سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔
سورہ ہجر 15 نمبر کا 26 اور سے 29 تک آیت بہت اہم ہے. اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی سوکھے گار سے بنایا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے آگ کے شعلے سے بنایا. اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سڑی ہوئے سوکھے گارے سے ایک بشر یعنی آدم علیہ السلام بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. آیت نمبر 26 میں عام انسانوں کا ذکر ہے جس کو مٹی سے بنایا گیا، اور آیت نمبر 28 میں ایک بشر یعنی آدم علیہ السلام کا ذکر ہے جن کو مٹی سے بنایا گیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے تخلیق کیا، لیکن آیت نمبر 26 میں ہم نے انسان کو مٹی سے تخلیق کی. ہم سے مراد صرف اکیلا اللہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کے کارکنان قدرت بھی ہوتے ہیں. اس لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ کے ہاتھوں سے ہوئی، جبکہ ابتدائی عام انسانوں کی تخلیق اللہ کے کارکنان قدرت کے ذریعے ہوئی. قرآن شریف میں براہ راست مٹی سے بنے ہوئے جس انسان کو آدم کہا گیا ہے، یہ غور سے سنیے گا، ان کی فضیلت یہ ہے کہ باقی سب آدموں کو اللہ کے کارکنوں نے کے ذریعے تخلیق کی، لیکن قرآن کے آدم کی تخلیق اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کی. ان کی نسل سے نوح علیہ السلام پیدا ہوئے جن کے بارے میں بولا گیا سلام علی نوح فی العالمین، اور ان کے نسل سے ابراہیم علیہ السلام ہوئے جو اللہ کے خلیل بنے، اور موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ بنے، اور یہ آخری آدم تھے، اور ان کے نسل سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو آخری آدم سے آخری نبی بھی آئے. اب یہ تورات میں بھی اس کی شہادت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے باب میں تورات میں پیدائش کا ایک خدا تم سب پرندوں کو چوپایوں سب کو بنایا، پانچویں دن میں پرندوں وغیرہ کو بنایا اور چھٹے دن کو چوپایوں سب کو بنایا، اور اس کے بعد چھٹے دن میں انسان کو آخری میں بنایا. اس کو بولتے تھے کہ یہ آدم علیہ السلام کا تفسیر ہے پہلے کا، لیکن یہ بالکل ثابت ہو جائے گا 2-4 کی طرح کہ یہ نہیں ہے. باب نمبر 2 میں ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا تخلیق اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کی. ادھر میں ہے کہ مٹی لیا اور اس سے تخلیق کی، اور پھر اس کے بعد ہے کہ پھر جانداروں کو بنایا، پرندوں کو چوپایوں کو سب کو بنایا، پھر آدم علیہ السلام کے سامنے لایا تو ان کو وہ مزہ نہیں آیا مطلب، اور پھر اس کے پسلی سے بی بی ہوا کو بنایا. یعنی پہلے آدم علیہ السلام، بعد میں پھر جانور وغیرہ، پھر بی بی ہوا. اور پہلے باب میں ہے کہ پہلے جانور وغیرہ سب بن گئے اور آخری میں انسان بنا. تو یہ ایک دوسرے کا تفسیر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں سیکوینس کچھ اور ہے، یہاں سیکوینس کچھ اور ہے. تو پہلے باب میں ہم نے بنایا، جیسا قرآن میں کہ ہم نے بنایا، تو وہ ہم کا بھی پتہ چلے گا، بہت مزے کا پوائنٹ ہے. اور دوسرے باب میں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کے جیسا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، بالکل سملیرٹی ہے. اب اس کے بعد میں باب نمبر 3 میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام پھل وغیرہ کھا لیتے ہیں تو اس بی بی ہوا نے اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا، جس کی وجہ سے خداوند نے خود نے کہا دیکھو انسان نیک و بدی کے پہچان میں ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا. اب ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا، یہ سوال ہی نہیں آتا کہ ایک ہے، ایک سے زیادہ ہی ہے نا. اس میں تو کامن سینس کا بات ہے، کوئی بھی ڈسپیوٹ نہیں کرے گا. تو اوپر کی آیت کے لفظ ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا، اس ہم سے مراد ایک سے زیادہ لوگ ہیں. اس لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ یعنی ایک خدا نہیں ہے. اب اگر باذن اللہ، تو باذن اللہ سب کچھ ہوتا ہے. اللہ واللہ خیر رازقین ہے، لیکن ماں دودھ پلاتی ہے، باپ پیسہ کماتا ہے، اس سے لا کے کھلاتا ہے. تو ایک ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے اور ایک انڈائریکٹ ہوتا ہے، لیکن سارا کام اللہ ہی کا ہوتا ہے. اللہ کا قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ ہر چیز کی تخلیق کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے.
کے بعد ہے کہ جب وہ قائل نے دوسرے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو قتل کیا تو اللہ نے اس کو جلا وطن کر دیا. تو بولا کہ میں جاؤں گا تو کوئی بھی مجھے مار دے گا. تو اللہ تعالیٰ تو رات میں اس کے ماتھے پر کچھ نشان لگا دیتے. بولے اب جو بھی تم کو دکھے گا کوئی نہیں مارے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور تھا جو مارتا. اور اسی طریقے سے وہ نوت کے علاقے میں جا کے بس جاتا ہے. نوت کا علاقہ، نوت کے علاقے میں جا کے بس جاتا ہے. وہاں ایک شادی بھی کرتا ہے. اب یہ شادی کرتا ہے تو تورات میں ہے کہ آدم علیہ السلام، بی بی حوا اور قائن جو اب گھر سے جلا وطن بھی ہو گیا تھا، تو ان کے علاوہ تو اور کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی تھی. ابھی تیسرے بیٹے کے بعد کوئی بیٹی کا ذکر آتا ہے. 2 بیٹا جب ہوئے تھے تو کوئی بھی بیٹی نہیں تھی. تو اس وقت وہ شادی کہاں سے کیا، کوئی اور لڑکی ہوگی تو شادی ہوتا نا. اور اس کے ساتھ میں وہ پھر وہ بی بی حاملہ ہو گئی اور ہنوک پیدا ہوا. اور اس نے ایک شہر بسایا جس کا نام ہنوک پر رکھا. اچھا، آدم اور حوا کے بیٹے تھے، 2 بیٹے تھے، جس میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. اور تورات میں قتل کے وقت تک کسی بیٹی کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے. تو قائن نے شادی کیسے کر لی؟ اچھا، قتل میں تو نہیں کیا ہوگا، لازمی بات ہے. اس کا صاف مطلب ہے کہ آدم اور حوا اور ان کے بیٹے کے علاوہ بھی اور انسان موجود تھے. اس لیے وہ آدم سے دوسرے علاقے لوط میں جا بسا، بلکہ اپنے بیٹے ہنوک کے نام پر شہر بھی بنائی. 3 افراد سے شہر یا دیہات بھی نہیں بنتا. اب آگے ہے کہ سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ انسان کا ڈھانچہ لاکھوں سال پرانا ہے اور آدم علیہ السلام 8000 سال پرانے ہیں. تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ 8000 سال سے زیادہ ہو گیا تو قبل آدم ہو گیا. لہذا عظیم مسلم اسکالر صوفی ابن عربی کا قول اور ان کا خوف قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، تورات کی روشنی میں اور سائنس کی روشنی میں صحیح سالم ثابت ہوا. اور میں اس پر ابن عربی کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بہترین مقام سے جنت الفردوس میں نوازے اور ان کے کتاب لکھنے والے ان دونوں مصنف کو اور سارے حاضرین کو خوش رکھے. آمین. میں دونوں مصنفین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے معزز اور محترم گیسٹ علامہ الیاس ستار صاحب کو اپنی کتاب پیش کرنا. اب ہم اپنی تقریب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شیٹس کی طرف جائیں گے اور میں گزارش کروں گا ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب اور چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ ڈاکٹر عارف خان صاحبی صاحب سے کہ وہ علامہ الیاس ستار صاحب کو پروگرام کی شیٹ پیش کروائیں. میں گزارش کروں گا اور علامہ الیاس ستار صاحب کہاں کہاں ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. یہ ہمارے طلبا اور ہمارے شعبہ کے اساتذہ کرام بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی موقع نہیں ہوتا جب ان کا سب سے شفقت شعبے کے اوپر موجود نہ ہو. آج بھی اسٹیج پر تشریف فرمائے سر، ہم آپ کی طرف